اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملاحقین کے لائق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محرم الحرام کا ابتدائی عشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ایک خاص گروہ کی طرف سے زبان درازی کرنے کا، انہیں برا بھلا کہنے کا اور نعوذ باللہ انہیں ایمان سے خارج قرار دینے کا ایک شور سا بپا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہی نے ہم تک دین کو پہنچایا اور یہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے پہ اس کے پہنچنے کا اصل محرک اور اصل سبب صحابہ کرام ہی۔ ہمیں تو ویسے یہ پڑھایا گیا اور یہ سمجھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ بر صغیر میں دین صوفیاء نے پہنچایا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں 20 سے زیادہ صحابہ کرام کی آمد ہوئی ہے۔ دنیا کے کونے کونے پہ اسلام صحابہ کے دور میں پہنچا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہونے والے، رشد و ہدایت پانے والے، سرخرو ہونے والے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے اور پھر رب کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں۔
یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں ایک انعام ملے گا، اور وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ایک اعلان کر دیں گے، آج میں تم پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں۔ تب جنتیوں کو بہت خوشی ہو۔ لیکن یہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں، یہ دنیا میں تھے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ قیامت کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور وہ دیدار ایسا کہ کوئی پردہ درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کا میدان سجنے لگا تو ان کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کل کا پہلا شہید میں ہوں، میرے جانے کے بعد تیری 9 بہنیں ہیں، تو نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور میرے ذمے بہت زیادہ قرض ہے، وہ سارا قرض بھی تو نے اتارنا۔ اور واقعتاً ایسے ہوا کہ احد میں سب سے پہلے شہید سیدنا عبداللہ جابر کے باپ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو ان ہستیوں سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ بعض دفعہ اللہ احکم الحاکمین ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیا کرتا۔ ایک دفعہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک قریش کی بڑی عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اس عورت کو بلاؤ اور اس کے دانت توڑ دو۔ اب بڑے خاندان کی ہے، قریش کی ہے، بڑا معزز قبیلہ ہے۔ اہمتہم قریش، اب قریشیوں کو یہ مسئلہ بن گیا کہ اگر ہماری عورت کے دانت ٹوٹتے ہیں تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ کہا کوئی بندہ تلاش کرو جو سرور کائنات سے سفارش کر دے کہ اس کے دانت نہ توڑے جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس پہنچ جائے اور آپ فیصلہ بھی قرآن و سنت کے مطابق سنا دیں، پھر مجال کسی کی کیا ہے کہ وہ اس فیصلے سے روگردانی کرے۔ کہا تلاش کرو کون سفارش کرے گا۔ کسی نے کہا خادم رسول کو کہہ دیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر چلے اس سے غلطی ہو گئی، اس کے دانت نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اوے انس تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آ گیا ہے۔ بات اس حد تک چلی گئی کہ سیدنا انس نے قسم اٹھا لی، کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں۔ اب آپ اللہ کا کرنا دیکھیں، ادھر سے سیدنا انس نے قسم اٹھائی رضی اللہ عنہ، ادھر سے جس عورت کے دانت ٹوٹے تھے اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر رب تعالیٰ کو اسی کی قسم دے دیں اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات کو اتنی مقبولیت عطا کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہوا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہم نے سنا ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی خواہشات پہ اللہ رب العزت نے دین کے احکامات اتار دیے۔ بیت اللہ کا لوگ طواف کرتے، حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ،
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کر کہا میرا ارادہ ہے، دل کرتا ہے کہ جو دنیا جہان سے آنے والا حاجی اور معتمر عمرہ کرے یا حج کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مسائل اللہ رب العزت کی مرضی سے ہی بتایا کرتے ہیں، آپ خاموش ہیں، کیسے اپنی طرف سے حکم دے دوں؟ لیکن عمر فاروق کی خواہش ہے کہ مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں حاجیوں اور عمرے والوں پہ واجب ہو جانی چاہیے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، انہوں نے ندا دی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق کی خواہش کا اظہار ہوا، ادھر سے اللہ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ او عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، جب تمہارا طواف مکمل ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعتیں ادا کیا کرو۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا احسان ہے۔ پردے کی آیات کوئی نہیں تھی قرآن میں، نہ ہی پردہ نازل ہوا تھا، لونڈیاں بھی نکلتی، آزاد عورتیں بھی نکلتی۔ مدینے کے اوباش اور منافق آزاد عورتوں پہ بھی جملے کس لیا کرتے تھے اور روکنے پہ عذر پیش کر دیتے، ہم نے سمجھا کوئی لونڈی جا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دے دیا، اللہ کے پیغمبر میرا دل کرتا ہے آج کے بعد مومنہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں، چادریں اوڑھ کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں، بغیر پردے کے کسی عورت کو باہر نہ جانا چاہیے۔ لیکن سرور کائنات خاموش ہیں کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ عمر فاروق کی خواہش، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرا پیغمبر اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، مومنہ عورتوں کو کہہ دو، مومن عورت جب بھی گھر سے نکلے گی وہ پورے بدن پہ چادر اوڑھ کے نکلے گی۔ آج کے بعد جو بھی دنیا میں مسلمان عورت رہتی ہے اس کو پردے کے ساتھ باہر نکل آنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش پہ اللہ نے ہمیں یہ پردے کی جیسی عظیم ترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر۔ بہت احترام اور بہت عقیدت ان صحابہ کا ہونا چاہیے۔ بدر کے قیدی جب آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے۔ 70 تو ان کے ویسے ہی بڑے بڑے سردار مار دیے گئے اور 70 قیدی ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان قیدیوں میں آپ کا چچا عباس بھی ہے، ان قیدیوں میں آپ کی بیٹی زینب کا خاوند بھی ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کے سامنے کوئی کچھ نہیں۔ آپ مشورہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، مسلمانوں کی حالت کچھ کمزور ہے، چلے کچھ مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم سکھا دے، لکھنے پڑھنے کا ہنر اور فن سکھا دے، اور اس کے بدلے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم دل ہیں، آپ بھی شفیق اور کریم اور رحیم ہیں، آپ کا بھی ارادہ یہی تھا۔ ان پہ احسان کرنے کا بہت بڑا موقع مل گیا ہے، ان پہ احسان کر دیتے ہیں، شاید اس کے بدلے اللہ انہیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز کر لے۔ لیکن مشورہ ہو رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، عمر تمہاری کیا خواہش ہے ان بدریوں کے بارے میں، ان قیدیوں میں جو بدر میں قید ہو کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے، 70 ان کے ویسے ہی مار دیے گئے، اسلام کی سر بلندی کا بہت بڑا موقع ہے، دشمن کی قوت کو توڑنے کا موقع ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑے بڑے 70 قیدی سامنے کھڑے ہیں، عمر کے رشتہ دار عمر کے حوالے کرو، عمر گردنیں اڑاتا ہے، ابو بکر کے ان کو دے دو، ابو بکر ان کی گردنیں اڑا دے، عثمان ذوالنورین اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں۔
ان 70 کی گردنیں اڑ جانی چاہیے تاکہ اسلام کی دھوس پوری دنیا پہ بیٹھ جائے، اسلام کا غلبہ پوری دنیا پہ پہنچ جائے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو سرور کائنات نے قبول نہ کیا۔ ابو بکر کے مشورے پہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، فدیہ لے کے آزاد کر دیے گئے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اگلے دن عمر فاروق مسجد میں تشریف لائے، نبی کائنات علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا ہو گیا؟ فرمایا عمر جو تیرا مشورہ تھا وہی رب کا مشورہ تھا، جو تو چاہتا تھا وہی تیرا خدا چاہتا تھا۔ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة۔ اللہ نے آیات اتار دی ہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ چند ٹکوں کے بدلے ان لوگوں کو رہا کر دیتا۔ دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اللہ آخرت کے فیصلے چاہتا ہے۔ اور اگلی آیت تو بڑی ہی عجیب آیت تھی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اگر یہ مسئلے تقدیر میں نہ لکھے ہوتے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا تھا۔ ان صحابہ پہ عمر فاروق جیسے جلیل القدر، ابو بکر صدیق جیسے اللہ اکبر، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، کہا اللہ کے پیغمبر کوئی دنیا میں ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ سرور کائنات کہیں گے عائشہ تیرے باپ کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، تیرے باپ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن جواب ان کے خیال کے برعکس آ گیا۔ فرمایا ہاں عائشہ، دنیا میں ایک انسان ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جلدی سے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا محسوس ہوا، جھٹکا لگا، عمر فاروق میرے باپ سے نکل گئے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو قوالی سنتے ہیں، کرتے ہیں، شرکیہ اور کفریہ باتیں۔ علی دا پہلا نمبر۔ کس نے کہا علی دا پہلا نمبر؟ اس کائنات میں بعد از انبیاء اللہ احکم الحاکمین نے جو شرف و مقام ابو بکر کو عطا کیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکا۔ کہا میرے سرتاج میرا خیال یہ تھا کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ عائشہ تیرے باپ کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، لیکن آپ نے تو عمر فاروق کا نام لے لیا ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ، عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور تیرے باپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ کائنات میں کوئی ان نیکیوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، احد کے شریک، بیت رضوان والے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے، ان صحابہ کو وہ مقام ملا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، کون ان کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے؟ کون ان کی شان اور رفعت کو بیان کر سکتا ہے؟ سمجھ بھی کون سکتا ہے؟ سرور کائنات نے تو یہاں تک فرما دیا تھا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پہ تو جہنم کی آگ حرام ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جس نے مجھے دیکھا ہوا ہے اگر اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھو گے اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے، اس کی زیارت کر لے، اللہ احکم الحاکمین یہ شرف عطا کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتے ہیں۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پڑھیے، ان کی صورتیں دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھیے، ان کی زندگی سے سبق سیکھیے۔ یہ چونکہ ایام ہے نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، تو یہ بات شروع ہی ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں بدبخت۔ کہاں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 62 سال گزر گئے، نبی کائنات علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے، اور بات لے جاتے ہیں ابو بکر صدیق پہ، بات لے جاتے ہیں عمر فاروق پہ، بات لے جاتے ہیں عثمان ذو النورین پہ، بات لے جاتے ہیں طلحہ زبیر پہ،
بات لے جاتے ہیں عبدالرحمن بن عوف پہ، بات جاتی ہے ابو عبیدہ بن جراح پہ، بات جاتی ہے سیدنا سعید پہ، ان عشرہ مبشرہ کو بھی بدبخت معاف نہیں کرتے جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کی نشانی قرار دے دیا ہوا۔ کیوں جی، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو قبروں میں پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نہ ابو بکر نعوذ باللہ ظلم کرتا، نہ حسین شہید ہوتے، نہ عمر ظلم کرتا، نہ حسین شہید ہوتے، نہ عثمان ظلم کرتا، نہ حسین شہید ہوتے۔ حسین کی شہادت میں انہی لوگوں کا کردار بیان کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کس طرح ان کو شامل کرتے ہو؟ ذرا اس بات کو آپ کان کھول کے سن لیجئے گا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا شامل ہونا تو کجا ہے، بڑے دور کی بات ہے۔ کوئی ایمان والا تابعی بھی ان کی شہادت میں شریک نہیں ہے۔ تمہارے وہ غدار کوفیوں کا کام ہے جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا تھا۔ اور بات بڑی عجیب سے عجیب تر ہے، پورے کے پورے واقعہ کا رخ اس طرح بدلا ان بدبختوں نے کہ ملبہ سارے کا سہارا صحابہ پہ آن گرتا ہے۔ اور بات شروع کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ سے اور لے کے جاتے ہیں اوپر تک۔ تو ذرا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، اس بات کو بخوبی سمجھ لو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کسی کا ایمان تب تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ سرور کائنات کے صحابہ پہ ایمان نہ لے آئے، جب تک ان کے ساتھ احترام کا معاملہ نہ کرے، جب تک ان کے ساتھ عقیدت نہ ہو، جب تک ان کے ایمان کی گواہی نہ دے دے، جب تک ان سے اس طرح زندگی نہ گزارے جس طرح سرور کائنات سے محبت کی جاتی ہے۔ سرور کائنات کے صحابہ ہمارے ایمانوں کی کسوٹیاں ہیں، جن کو ان سے احترام ہوگا اس کا ایمان اللہ قبول کریں گے، جو ان کے سینے میں، اس کے سینے میں ان کے خلاف بغض ہوگا، اللہ رب العزت اس کی عبادتیں قبول نہیں کریں۔ اور پھر سیدنا حسین، حسن و حسین، آپ نے فرمایا ریحان عطا یا فی الدنیا والآخرہ، یہ تو میرے سردار ہیں دنیا میں بھی، یہ میرے پھول ہیں جنت میں بھی۔ جنتی سرداروں کے اللہ رب العزت نے ان کو سردار بنا دیا۔ جتنے جنتی نوجوان ہوں گے اللہ ان کی سرداری سیدنا حسن و حسین کو عطا فرمائے گا، اور دنیا کی جتنی بھی نیک اور مومنہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی اللہ ان کی والدہ فاطمہ کو ان کی سردار بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت محبت عقیدت ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کبھی حسن کو یہاں بٹھا لیتے، حسین کو یہاں بٹھاتے، خطبہ دیتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے سرور کائنات کے کندھوں پہ چڑھ جاتے سیدنا حسن و حسین۔ بچوں اور بچیوں کے ساتھ محبت کا بڑا درس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیٹی زینب کی بیٹی امیمہ کو مسجد نبوی میں فرض نماز میں ساتھ لے کے آیا کرتے تھے، سینے سے لگا کے نماز پڑھاتے تھے، سجدہ کرتے ہوئے نیچے رکھتے اور سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو درس دیا جا رہا ہے، چونکہ عربوں کے بدوؤں میں بچیوں کی محبت تھی ہی نہیں، زندہ ترگو کر دیا کرتے تھے۔ سرور کائنات نے ان کو سبق دینے کے لیے بچی کو سینے سے لگا لیا نماز کی حالت۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سخت مزاج کے صحابی ہیں، بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاقرہ بن حابس تھے یا سلمہ بن اکوع، آپ نے حسن کو بلایا اور حسین تھے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کے رخسار پہ بوسہ دیا۔ سرور کائنات ان کے ہونٹوں پہ بھی ہونٹ رکھا کرتے تھے۔ تو اس اللہ کے بندے نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ آپ بھی عورتوں کی طرح بچوں کے بوسے لیتے ہیں؟ ان لی عشرۃ ابناء، مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے ہوئے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بھی بعض جاہلوں کا یہ تصور ہے، ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے، پرایا مال ہوندا ہے۔ اوے اللہ کے پیغمبر کی سنتیں سیکھو۔ سرور کائنات شادی کے بعد بھی کبھی فاطمہ تشریف لاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے، فاطمہ کا ہاتھ چوما کرتے تھے، فاطمہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے،
اور فاطمہ بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی معاملہ کرتی تھی جب سرور کائنات فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ کس نے کہا بیٹیوں کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جاہلیت کا تصور کب تک ہمارے ہاں قائم رہے گا؟ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے نا، وہ شرم کے مارے کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ یہ وہی جاہلیت کی عادتیں اور رسمیں ہمارے اندر در آئی، سرایت کر رہی۔ حالانکہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ جب میرا نکاح ہو جائے مجھے بیٹے سے پہلے تو نے بیٹی عطا کرنی ہے، کیونکہ تیرا رب قرآن مجید میں بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ اللہ نے بیٹی کا نام پہلے اور بیٹے کا بعد میں لیا۔ تم کیا جانو تمہارے لیے نفع مند کون ہے؟ بیٹیاں کے بیٹے؟ بعض بیٹیاں اللہ رب العزت کے حکم سے ایسی ہوتی ہیں کہ 100 بیٹے بھی مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون دنیا میں آ کے مریم کا مقابلہ کرے گا؟ کون سی عورت آ کے دنیا میں عائشہ کا مقابلہ کرے گی؟ ساری کائنات کی عورتیں مل کے خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع، دنیا میں مرد تو بڑے کامل پیدا کیے اللہ رب العزت نے، لیکن 4 عورتیں اللہ رب العزت نے ایسی پیدا کر دیں جن کو کائنات میں کمال حاصل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ عائشہ کا نام بھی ان میں لیا، فاطمہ کا نام بھی ان میں آیا، آسیہ فرعون کی بیوی کا نام بھی ان میں آیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اتار دیا ہو۔ ان عورتوں سے بہتر کون عورتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ نہ سوچو کہ عورت سے خاندان نہیں چلتا، کہتے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ سرور کائنات کا نام نہیں رہا؟ آپ کے سارے بیٹے اللہ نے بچپن میں بلا لیے، بیٹیاں زندہ رہیں، بیٹیوں کی اولادیں زندہ رہیں، انہی کے ذریعے اللہ نے آپ کی نسل کو چلا دیا۔ اور یاد رکھیے گا قیامت کے قریب بھی سرور کائنات نے فرمایا دنیا میں عدل تب قائم ہوگا، انصاف تب قائم ہوگا، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، جور سے بھر جائے گی، زیادتیوں سے بھر جائے گی، لوگ دھوکے اور فراڈ کر رہے ہوں گے۔ اللہ ایک انسان کو پیدا کرے گا، اللہ اس کو نکالے گا، اس کا نام میرے نام والا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام والا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے پیدا کرے گا، جس کو آج ہم امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں تک نسل جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے مظاہرے کیا کرتے تھے۔ تو جب اس صحابی نے کہا نا میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک اپنے کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تیرے سینے سے رحمت چھین لی ہے تو میں اس کا علاج کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو رب کی رحمت ہے کہ بچوں پہ انسان شفقت کا معاملہ کرے۔ سر ہی نہیں اٹھایا سرور کائنات نے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے اللہ معاف کرے کہ سرور کائنات کہیں رب کے پاس تو نہیں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آج اتنا فرضی نماز کا لمبا صدقہ خیریت تو تھی؟ نفلی نماز میں تو انسان کو اجازت ہے جتنی مرضی لمبی پڑھے، لیکن فرضی نمازوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نمازیں ہلکی پڑھایا کرو۔ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ امام جب خود پڑھے جتنی مرضی پڑھے، لوگوں کو پڑھائے تو ذرا ہلکی نماز پڑھایا کرے۔ آپ کا آج سجدہ بہت لمبا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا میرے کندھے پہ سوار ہو گیا، میں نے کہا چلیں یہ اپنا شوق پورا کر لے، میں محمد پھر اپنے سجدے سے سر اٹھاؤں۔ یہی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات بھائیو سیدھی سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین کربلا کی مٹی لے کے آئے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس کو علماء نے حسن کہا ہے۔ کہا یہ مٹی ہے جس مٹی کے اوپر آپ کا نواسہ حسین شہید ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے پہلے ہی آپ کو پیغام ملا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے پیغامات صحابہ کو دے رکھے تھے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی ابو موسیٰ عشری تشریف فرما تھے، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے ان جلیل القدر صحابہ کے۔ پہلے ابو بکر آئے تھے، پھر عمر فاروق آئے، پھر عثمان ذو النورین آئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا الا رسلی کا، آپ ٹھہریے، میں آپ سے آپ کے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ سرور کائنات سے پوچھا، کہا اجازت مانگ رہے ہیں عثمان اندر آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنہ وابشرہ بالجنہ، عمر فاروق کو بھی تو نے جنت کی بشارت دے دی، ابو بکر صدیق کو بھی دے دی، عثمان ذو النورین کے لیے دروازہ کھولو، ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو، انہیں یہ بات بھی بتا دو بڑی مصیبت میں تجھے شہید کیا جائے گا اور تجھے اس بے دردی سے شہید کیا جائے گا کہ تیرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شہادت تو ایک رتبہ ہے بھائی، جس کو مل جائے۔ شہادتوں پہ پیٹا جاتا ہے، شہادتوں پہ ماتم کیے جاتے ہیں، شہادتوں پہ واویلے کیے جاتے ہیں، بے صبری کے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وضع فدا بالجاہلیہ، اگر کسی کو مصیبت آ جائے گریبان پھاڑ دیتا ہے، سینے پہ تماچے مارتا ہے، اپنے چہرے پہ تماچے مارتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، بے صبری کے مظاہرے کرتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا اس بندے کا میری امت میں کوئی حصہ نہیں، وہ نہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے اور نہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہوں۔ یہ مصیبت کے وقت تو صبر کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، شہادتوں پہ ماتم تھوڑے کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ان شہادتوں کے متلاشی نہیں رہا کرتے تھے۔ بھلا بدر کے قیدیوں کا میں نے اشارہ کیا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ قیدیوں کو چھوڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے صحابہ کو ایک پیغام دے دو، مشورہ پھر کر لو، اگر تم نے اس دفعہ 70 قیدی شہید یہ رہا کر دیے، اگلی مسلمانوں کی جو جنگ ہوگی کافروں کے ساتھ اس میں 70 تمہارے شہید ہو جائیں گے، بدلہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا اگر ہم ان 70 قیدیوں کو رہا کرتے ہیں تو جبریل امین پیغام لے کے آئے ہیں رب تعالیٰ کا کہ اگلی جنگ میں تمہارے 70 شہید بھی ہو جائیں گے ان کے بدلے میں، اب بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ہم ان کو رہا کریں گے، اس لیے اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اور ہوا ایسے، سیدنا خالد بن ولید روتے نہیں رہے تھے، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ زخم نہ ہو، راہ خدا میں لڑتے لڑتے، سبیل خدا میں لڑتے لڑتے ہر حصے پہ زخم تھا، 80 سے زیادہ زخم تھے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ، لیکن موت بستر پہ آ رہی تھی، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا خالد رونے کی وجہ؟ کہا میں نے ساری زندگی جہاد کے میدانوں میں اتاری، جب سے ایمان لایا ہوں کوئی جنگ میں نے چھوڑی نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے۔ کہنے والے نے بڑے عجیب لفظوں میں ان کو حوصلہ دیا تھا، کہا خالد تجھے اللہ کے پیغمبر نے سیف من سیوف اللہ کہا ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اگر تو دشمن کے ہاتھوں مارا گیا تو دشمن کہیں گے ہم نے رب کی تلوار کو توڑ دیا، اس لیے اللہ تجھے بستر پہ موت دے رہا ہے۔ تمنا شہادت کی ہو تو نبی کائنات نے فرمایا بستر پہ بھی موت آئے تو اللہ شہید کا ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ خود نبی کائنات علیہ السلام نہیں دعائیں کرتے رہے تھے، یا اللہ میں چاہتا ہوں وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے رستے میں اتنا لڑوں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ کون جنتی ہے جو جنت میں جانے کے بعد واپس دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ ان مصیبتوں سے نکل کے رب کی جنتوں کا وارث بننے والا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پوری زندگی دکھوں میں مبتلا رہنے والا، مصیبتوں میں گرفتار رہنے والا، دھکے کھا کھا کے زندگی گزارنے والا، پوری زندگی اس کی مصیبتوں اور دکھوں تکلیفوں میں گزری ہوگی،
اللہ کی جنت کا دیدار کرتے ہی اسے یوں لگے گا جیسے مجھے دنیا میں کوئی دکھ آیا ہی نہیں تھا۔ کون واپس آنا چاہے گا؟ اور یہی حال اللہ کی جہنم کا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا جس نے کوئی دکھ نہ دیکھا ہوگا وہ جہنم کا دیدار کرتے ہی یوں سمجھے گا میں نے زندگی میں کوئی سکون دیکھا ہی نہیں، کوئی نہیں واپس آئے گا جنت سے اور نہ ہی آنے کی خواہش کرے گا۔ اس لیے ہم سیدھے سادے انداز میں لوگوں کو بتایا سکھلایا سمجھایا کرتے ہیں کہ یہ جو مولوی سپیکروں میں خواہ مخواہ کی بدتمیزی کرتے ہیں نا کہ جمعرات کو روحیں آ رہی ہیں، لو جی سپیکر کھل گیا، آج جمعرات ہے، برکت والا دن ہے، لاؤ تمہارے آ رہے ہیں مردے، تمہارے مردوں کو ہم نے کھانے کھلانے ہیں، تمہارے مردوں کو ہم نے لباس لے کے دینے ہیں۔ جا کے مولوی جھوٹے خواب سناتا ہے ماں کو، جا کے جھوٹے خواب سناتا ہے باپ کو، رات کو تیرا مرا ہوا بیٹا میرے خواب میں آیا تھا، وہ تو چادر مانگ رہا تھا، وہ تو کپڑے مانگ رہا تھا، وہ تو کھانے مانگ رہا تھا تاکہ اپنے پیٹ کی پوجا کر لے۔ وہ کون نکلنے دے گا؟ اگر وہ روح جنت میں چلی گئی اسے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر جہنم میں آ گئی تو اسے جہنم کے دروگے کہاں نکلنے دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شہید ہے جو جنت میں جا کے بھی اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شہادت میں جو لذت پائی تھی وہ شاید تیری جنت میں بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ اور یہ خواہش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اللہ نے حسین کو شہادت دے دی۔ یہ بتاؤ تمہارا رونا دھونا کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ روتے کیوں ہیں۔ سیدنا علی کی شان زیادہ ہے کہ حسین کی؟ کیوں جی؟ سیدھی سی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ باپ ہے، خلیفہ راشد ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کی فضیلت کہاں، ایک بیٹے کی کہاں؟ حسین کی فضیلت بہت ہے، حسن کی فضیلت بہت ہے، فاطمہ کی فضیلت بہت ہے، عباس کی فضیلت بہت ہے، عبداللہ بن عباس کی بہت ہے، آپ کے خانوادوں کی بہت ہے، لیکن علی کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ بتاؤ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ بتاؤ حسن کی شان زیادہ ہے کہ حسین کی؟ سیدھی سی بات ہے، سیدنا حسن کی اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت زیادہ ہے اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو واقعتاً ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ چھوٹے بھائی کی فضیلت بڑے بھائی کی نسبت کم ہوا کرتی ہے۔ ان کو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہنے کا موقع زیادہ ملا ہے، زیادہ دفعہ اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے۔ سیدنا حسن کی فضیلت حسین سے زیادہ ہے۔ کیوں نہیں روتے سیدنا حسن پہ؟ صرف حسین پہ رونا کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے میرے بھائیوں، یہ تو لے جاتے ہیں نا بات امیر معاویہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے اوپر ملبے نعوذ باللہ طرح طرح کے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے قسم سے کہ شیعوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے نا ہمارے کئی سنی دیوبندی وہابی تک علماء وہ بھی اپنی کتابوں اور اپنی تقریروں میں سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جھوٹی تاریخ کے حوالے دے دے کے یہ کام نہ کرو۔ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کی محبتیں تھیں، ان کی عقیدتیں تھیں، ان کے احترام تھے۔ اہل بیت کے تمام افراد کا امیر معاویہ بہت احترام کیا کرتے تھے، عمر فاروق بہت احترام کیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بہت احترام کیا کرتے تھے۔ سواری پہ جاتے ہوئے حسن کو دیکھا تھا، حسن پیدل جا رہے ہیں، یہ سواری پہ جا رہے، جلدی سے سواری سے نیچے اتر گئے اور اٹھا کے حسن کو سواری پہ بٹھا دیا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ سرور کائنات کا نواسہ پیدل جا رہا ہو اور عمر کا بیٹا سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ چوما کرتے تھے، اٹھا اٹھا کے سینوں سے لگایا کرتے تھے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے حسن کو اٹھا کے ادھر لگایا، حسین کو اٹھا کے ادھر لگایا، کہا کہ شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی،
یہ بچے تو اپنے نانا پہ گئے ہیں، اپنے باپ پہ نہیں گئے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے ابو بکر کی باتیں سن کے مسکرا رہے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ جو مولوی جھوٹے واقعے بیان کرتے ہیں نا، وہ علی اصغر اور علی اکبر کے نام لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تماشا طرزوں کے ساتھ لگا کے کہ چھوٹا وڈے نو کہندا ہے سو جا پانی بند ہوا پڑا ہے۔ پائیو یہ سب افسانے کہانیاں، یہ قصے، یہ جھوٹے واقعات، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بڑی جھوٹی بات کیا ہے؟ کوئی علی اصغر نہیں ہے، کوئی علی اکبر نہیں ہے جن کے نام پہ نعوذ باللہ تم لوگوں کے ایمانوں پہ اور لوگوں کے مال و دولت پہ ڈاکے ڈال لیتے ہو۔ کیوں حقیقت بیان نہیں کرتے ہو؟ علی اکبر کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر۔ علی اصغر کا نام عمر ہے، لیکن وہ بدبخت اپنی زبان سے کیوں نکالیں ابو بکر عمر کا نام؟ حضرت حسن کے 4 بیٹے، ان کے نام ابو بکر عمر عثمان علی۔ سیدنا حسین کے 4 بیٹے، نام ابو بکر عمر عثمان علی۔ تم نے یہ نام بدل کے کسی کو علی اصغر بنا دیا، کسی کو علی اکبر بنا دیا۔ آج کا ملا بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہی بات کرتا ہے علی اصغر کی اور علی اکبر کی، انہی کی زبان بولتے ہو یہاں کھڑے ہو کے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کربلا کا مارکا اسلام کا مارکا ہے۔ جیسے تم کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیا نعوذ باللہ اس سے پہلے اسلام مردہ تھا؟ ایک بدبخت نے تو پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہہ دیا نا، ان کی زبانیں ہی کالی ہیں جیسے ان کے لباس کالے ہوتے ہیں۔ کہا اسلام کا فائدہ اتنا تو جنگ بدر اور احد میں نہیں ہوا جتنا کربلا میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس کسی کو اتنا فلسفہ تو بتا دو، نہ تم سیدنا علی کی شہادت پہ ماتم کرتے ہو، نہ تم سیدنا حسن کی شہادت پہ ماتم کرتے ہو، نہ تم کسی اور خان وادے کی شہادت پہ ماتم کرتے ہو۔ بڑے بڑے صحابہ کام آئے جنگوں میں، نہ تم ان کی شہادتوں پہ ماتم کرتے ہو۔ بس امت کو یہ بتلا دو کہ تم سیدنا حسین کی شہادت پہ ماتم کیوں کرتے ہو۔ جاؤ شیعوں کی کتابیں اٹھا لو، معتبر ترین کتابیں۔ سیدنا حسین کی شہادت پہ ماتم اس لیے کرتے ہیں، ہم نے خود ہی بلایا تھا، ہم نے خود ہی ان کو شہید کر دیا۔ اللہ ہمارے اس گناہ کو ہمارے پیٹنے کے ذریعے معاف کر دے، ہمارے مارنے کے ذریعے معاف کر دے۔ اسی لیے خنجر چلاتے ہیں، اسی لیے چھریاں چلاتے ہیں، اسی لیے بدن زخم کرتے ہیں، اسی لیے تماچے مارتے ہیں، اسی لیے ماتم کرتے ہیں، اسی لیے سینہ کو بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تمہارا یہ گناہ معاف نہیں کرنے والا۔ سیدنا علی کو انہوں نے شہید کیا، سیدنا حسن کو انہوں نے شہید کیا، سیدنا حسین کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور جب سیدنا حسین نکل رہے تھے نا مکہ مکرمہ سے، یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے یہ معاملات لکھ لیے۔ 8 ذوالحجہ کا دن ہے، سوچے ذرا، جب تقدیر غالب آتی ہے تو یوں ہوتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کا دن، لوگ حج پہ نکل رہے ہیں اور سیدنا حسین کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر روکنے والے، عبداللہ بن عباس روکنے والے، جلیل القدر صحابہ روکنے والے۔ آپ ان کے خطوں پہ جا رہے ہیں، آپ ان کے بلانے پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جا رہے ہیں۔ 60 کوفیوں نے حج بیت اللہ چھوڑ کے سیدنا حسین کے ساتھ کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ کہا آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ 18,000 خط سیدنا حسین کو بلا بلا کے، بوری خطوں کی بھری ہوئی تھی، اور سیدنا حسین وہ بوری ساتھ لے کے مکہ سے نکلے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے منتیں کی ہیں، میں تیرے چچا کی جگہ پہ ہوں، چھوڑ دے اپنا فیصلہ۔ کیا الفاظ تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کے، کیوں حقیقتیں چھپاتے ہو؟ کہا حسین میری بات سن لیں، اگر آپ ہمارے سب کا مشورہ رد کر کے نکل رہے ہو نا، مجھے قسم ہے اس کعبے کے رب کی، جہاں سے تو نکل رہا ہے مجھے تیری یہ سفید داڑھی خون سے رنگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جانا ہے تو جاؤ۔ نہ تیرے باپ کو انہوں نے چھوڑا، نہ تیرے بھائی کو چھوڑا، تو پھر ان کے کہنے پہ جا رہا ہے۔
اصل میں معاملہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے، ان کے تایا کے بیٹے ہیں، جاؤ ذرا حالات کی خبر لو، کیا کوفی واقعی چاہتے ہیں میں وہاں پہ آ جاؤں؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے صحیح تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، سیدنا حسین کا امیر معاویہ سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تم نے تو اس کو مذہبی رنگ دے دیا بدبختو، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ کوئی مذہبی اختلاف صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں سرے سے، یہ تو تم نے پیدا کر کے ہمیں حصوں میں تقسیم کر دیا، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی، کوئی کیا، ہم تو مسلمان تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تفرقے بادیاں ختم کرو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے تھا۔ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بس صرف اتنا کہا تھا مجھے سوچنے کی مہلت دے دے، میں سوچ کے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ یزید کی بیعت کرنی ہے یا نہیں، باقی تو سب نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیعت کی ہے، سیدنا طلحہ نے بیعت کی ہے، سیدنا زبیر نے بیعت کی ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ نے بیعت کی ہے، چھوٹے صحابہ نے بیعت کی ہے، صحابہ کی اولادوں نے بیعت کی ہے، صرف دو بندوں نے بیعت نہیں کی تھی، ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر اور دوسرے سیدنا حسین بن علی، وہ دونوں مکہ چلے گئے تھے۔ کہا مجھے سوچنے کا موقع دے دے، اسی دوران کوفیوں کے خاتنہ شروع ہو گئے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے ہیں تو کیا ہوا، 32,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ سیدنا حسین کی بیعت کی ہے۔ 32,000 نام لینا آسان ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، کہا یہ تو واقعتاً لوگ آپ کے لیے دیدہ دل فراش ہوئے بیٹھے ہیں، یہ تو اپنی نظریں بچھا کے بیٹھے ہیں، آپ حسین مکہ سے نکل آئیں، رب کا کرنا، حج کا موسم۔ صحابہ کہتے رہے حسین جانا ہے تو حج تو کر لو، حج بیت اللہ کی سعادت تو حاصل کر لو۔ لوگ مینا اور عرفات کی طرف نکل رہے ہیں اور آپ کوفہ اور کربلا کی زمین کی طرف، کدھر کا رخ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن رب تعالیٰ کی مرضی، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ نکل گئے سیدنا حسین۔ رستے میں پتہ چلا کہ گورنر کی تبدیلی سے مسلم بن عقیل پھانسی پہ لٹکے، ان کی گردن اڑائی گئی، سارے کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں، واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا حسین نے۔ آپ ذرا مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، اگر یہ مارکا حق اور باطل کا تھا، یہ اسلام اور کفر کا تھا، کیسے ممکن ہے اللہ کے پیغمبر کا نواسا اس باطل اور حق کی جنگ سے پیچھے ہٹ جائے؟ کہا مجھے واپس مکہ جانے کی اجازت دے دے۔ کیوں؟ یہ کفر و باطل کا مارکا تھا ہی نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ تھی ہی نہیں، یہ جنگ تو تم نے سیاسی بنا رکھی تھی بدبختو، اور تمہارے مزعوم ارادے ہی یہی تھے۔ اس لیے وہاں پہ 3 شرطیں پیش کی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن یہ حقیقتیں لوگ بیان کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے اس لیے ہیں کہ لوگ کہیں گے لو جی یہ تو یزیدی ہو گیا، یہ تو سیدنا حسین کو مانتا نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس سٹیج پہ رب کی قسم اٹھا کے کہا ہے، یزید کی حیثیت سیدنا حسین کے سامنے رب کعبہ کی قسم ہے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں۔ لاکھوں کروڑوں یزید ہوں، حسین پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے جو شرف اپنے صحابہ کے بیٹوں کو عطا کر دیا، بعد میں ساری کائنات مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے پوچھ لیا تھا نا، غالباً امام مالک تھے یا امام شافعی، کہا امیر معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل؟ اب عمر بن عبدالعزیز کی حیات طیبہ پڑھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنگ میں جو امیر معاویہ نکلے ہوئے تھے نا، اور جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ان کے گھوڑے کے ناک سے نکلنے والی خاک کے برابر بھی نہیں عمر بن عبدالعزیز۔ تم صحابی اور غیر صحابی کا مقابلہ کرواتے ہو، تم تابعی اور غیر تابعی کا مقابلہ کرواتے ہو۔ ان کی آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں تھی۔ سیدنا حسن کا وظیفہ امیر معاویہ بھیجتے تھے، سیدنا حسین کا وظیفہ امیر معاویہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک تھوڑا سا اختلاف تھا
کہ یزید کی بیعت کریں یا نہ کریں، اور یہ تو کوفہ چلے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کے 3 بڑی بڑی سفارشیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ 3 باتوں میں سے میری ایک بات مان لیں۔ کون ہے سامنے؟ سیدنا سعد کا بیٹا لشکر کی کمان کرتے ہوئے سامنے کھڑا ہے۔ کیا لگتا ہے حضرت حسین کا؟ یہ باتیں نہیں بیان کرتے مولوی، نہ ہی ان کو پتہ ہے یہ سیدنا حسین کا نانا لگتا ہے۔ نانا کا حسین آپ کدھر کوفیوں کے کہنے پہ آ گئے ہیں؟ یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ غلط رستے پہ نکل آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد پہ جانے دے، میں وہاں کافروں سے جہاد کر کر کے شہادت حاصل کر لیتا ہوں۔ اور تیسری شرط ہم بیان کریں تو لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اٹھا لو شیعوں کی کتابیں اٹھا لو، ان میں بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ کی معتبر تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حسین نے فرمایا پھر میرا تیسرا مشورہ یہ ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں، یہ اختلاف تو ختم ہو جائے نا، ہمارا اختلاف ہے بھی کوئی نہیں۔ کہا چلے ٹھیک ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یزید کے پاس۔ لو جی یہ ہے شہادت حسین۔ سیدنا حسین نے وہاں سے اپنا رخ بدلا ہے۔ اگر آپ مکہ سے کوفہ جائیں نا، رستے میں کربلا نہیں آتا، اس حقیقت کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ کربلا آتا ہے شام کے رستے میں، یزید شام میں رہتا ہے، دمشق میں رہتا ہے۔ وہاں سے سیدنا حسین نے رخ بدلا، شام کے سفر پہ نکلے، 82 کلومیٹر کا سفر طے کر گئے تھے۔ یہی 60 آدمی کوفیوں کا جو سیدنا حسین کے ساتھ ہے، جن کے خط بھی حسین کے پاس تھے، وقفے سے روکتے تھے حسین یزید کے پاس نہ جاؤ۔ کیوں؟ پتہ تھا نا وہاں جا کے ہمارے خط پیش ہوئے، ہماری تو گردنیں گئی، ہمارے ساتھ جو حشر اور نشر ہوگا وہ زمانہ یاد رکھے گا۔ بار بار روکتے تھے حسین اس رستے سے واپس پلٹ جاؤ، او یا کوفے کی طرف یا مکہ کی طرف۔ کہا نہیں، اب میں یزید کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیتا ہوں، اس کی بیعت کرتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ سیدنا حسین اپنے اس ارادے سے باز آنے والے نہیں ہیں، کربلا کے میدان میں تھک کے سیدنا حسین نے ایک پڑاؤ ڈالا تھا، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ یہی 60 کوفی بھی ساتھ تھے اور سیدنا سعد کے بیٹے کی فوج بھی ساتھ تھی، وہ تھوڑا وقفے پہ اس جگہ پہ آرام کر رہی ہے، یہ قافلہ اس جگہ پہ آرام کر رہا ہے۔ انہی کوفیوں نے اٹھ کے سیدنا حسین کو شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ جیسے آج کل کرتے ہیں نا، مارتے ہیں تو گواہوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ سیدنا حسین کے بیٹوں کو بھی مار دیا، سیدنا حسین کی اولاد کو بھی مار دیا، ان کے سارے خانوادے جو ساتھ تھے، صرف ایک زین العابدین بچے تھے اور کوئی بندہ باقی نہ بچا۔ خیموں کو آگ بتاؤ کس نے لگائی تھی؟ کربلا کا کیا تعلق ہے کوفہ کے ساتھ؟ کربلا کا کیا رستہ ہے کوفہ سے؟ ان خیموں کو آگ اسی لیے لگائی تھی تاکہ خطوں کی بوری کہیں یزید کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ شیعہ اسی لیے پیٹتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے حسین کو شہید کر دیا، ایک اونٹ کے کجاوے پہ سیدنا زین العابدین کو رکھ کے لے کے آ رہے، کوفہ میں ہی لائے تھے تاکہ ان کے زخموں کا علاج ہو سکے۔ دیکھا تو کوفے کی عورتیں بھی پیٹ رہی ہیں اور کوفے کے مرد بھی پیٹ رہے ہیں۔ زین العابدین نے اپنی بہن زینب کو کہا تھا، زینب مجھے سہارا تو دو، میں دیکھوں یہ پیٹنے والے کون ہیں۔ کہا کون ہو پیٹنے والے؟ جواب ملا یہ کوفہ کے لوگ ہیں پیٹنے والے۔ کہا میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے دوسرے بھائی کو شہید کر کے تم مگر مچ کے آنسو بہاتے ہو، تمہارے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہے؟ کیوں ان روایتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر مکہ میں بیٹھے ہیں، ایک کوفی آیا ہے حج پہ اور آ کے سوال کرتا ہے کہ اگر حالت احرام میں حاجی سے مکھی مر جائے یا مچھر مر جائے کیا اس کا فدیہ دینا پڑے گا؟ عمر فاروق کے بیٹے نے یوں سر اٹھا کے کہا تھا، لوگوں اس بدبخت کو دیکھ لو، اپنی نظریں جماؤ اس بدبخت پہ، یہ مکھی کے مرنے کا سوال کرتا ہے اور نواسہ رسول کی گردن کا خون ان کے اوپر۔ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں شامی فوج کا، سارے کوفی تھے شہید کرنے والے۔ اسی لیے پیٹتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمارے جرم کو معاف کر دے، لیکن انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔
یہ تو رب کا قانون ہے، دنیا میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، اللہ نے تمہارے اوپر خود ہی سزا مسلط کر دی، پیٹو اپنے آپ کو، 10 تاریخ کو مار مار کے اپنی گردنوں پہ خون کے فوارے چلاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ صحابہ جن پہ تم تبرہ کرتے ہو، زبانیں دراز کرتے ہو، اللہ تم سے اسی دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت میں تو تمہارے لیے انشاءاللہ دردناک عذاب۔ وہ ایک حج بیت اللہ میں آدمی کر رہا ہے نا طواف، اس کے ہاتھ شال ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں فالج ہوا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، پر تو نے مجھے معاف کرنا کوئی نہیں۔ اس کی بدبخت کی زبان سے اللہ نکال بھی یہی رہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر، پر تو مجھے معاف کرے گا نہیں۔ تو کسی نے اس کی بات سنی تو بڑے تعجب سے کہا، تو کیا دعا کر رہا ہے بیت اللہ میں، اور کیا بات کر رہا ہے رب العالمین کے بارے میں؟ کہا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب سیدنا عثمان شہید ہوئے پڑے تھے نا، میں نے ان کے چہرے پہ جا کے تماچا مارا تھا، یہ اس وقت میرے ہاتھ شال ہو گئے، فالج ہو گیا، مجھے پتا ہے میں یہ جرم کر بیٹھا ہوں کہ یہ جرم کبھی رب معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے نبی کے گستاخوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا تاریخ کا رخ بدل دیا انہوں نے، اور ملبہ نعوذ باللہ صحابہ اور صحابہ کے بیٹوں پہ اتار دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان کا احترام، ان کی عزت وقار اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق دے، ان کی زندگی کے مطالعہ کر کے ان کی سیرت و صورت کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ جمع فرما دے، اعلیٰ علیین کا مقام دے، نبی کائنات کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا